ہمیں بہت ساری امیدیں تھی اس ٹیچرز ڈے پہ کہ ہمارے جو مسائل اور مسئلے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ان معاملات پر کوئی نہ کوئی بات کرے، لیکن ان معاملات پہ کسی نے بات نہیں کی۔ ہمارے اساتذہ بہت سے معاملات سے جوجھ رہے ہیں، اور ان معاملات پہ اگر 5 سپٹمبر کو بات نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ ہماری یہی گزارش ہوگی جو ہمارے معاملات ہیں ان کے پاس پورا لسٹ پڑا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے اساتذہ ٹرانسفر کے لیے ترس رہے ہیں، بہت سارے اساتذہ پروموشن کے لیے ترس رہے ہیں، بہت سارے اساتذہ تنخواہوں سے محروم ہے ابھی، تو ان کا گریڈ 2 ابھی ٹرانزیکشن نہیں ہوا ہے۔ تو یہ مسائل اگر آج کی ڈیٹ میں ان پہ بات نہیں کریں پتہ ہے کہ اس ٹیچرز ڈے کی بات اگر کی جائے تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ریلیشن کیا رہنی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے؟ بالکل، اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ریلیشن پہ ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ ٹیچر کی ریلیشن اگر اس پہ تفصیلاً بات کریں تو یہ ریسپیکٹ اور ویلیوز کی ریلیشن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیچر میں آپ کو اپنے والد کی محبت، اپنے دوست کی شفقت اور اپنی ماں کی ہمدردی نظر آئے۔ والدین ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، کیونکہ وہ فرسٹ لرنر جنریشن کے بچے ہیں ہمارے، اور انہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا ہے۔ شاید ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں اسکول بھی آنا ہے، اساتذہ سے پوچھنا بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آج کون سا دن ہے۔ ان کو یہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، غربت کے مارے ہیں لوگ، تو زیادہ تر اسکول نہیں آتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے انہرڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روف، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 سپٹمبر ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ دن جو ہے ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے اگر بات کی جائے پروگراموں کی، تو ایک ہفتے تک اس کے پروگرامز جو ہے سکولوں میں جاری رہتے ہیں۔ اسی موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جموں کشمیر ٹیچرز فورم ضلع صدر بڈگام اعجاز احمد، اور ان سے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ اعجاز صاحب، پہلے آپ کا خیر مقدم ہے جے کے انہرڈ میں۔ بہت بہت شکریہ روپ صاحب، آپ نے مجھے ایک بار پھر یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ اعجاز صاحب، پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ٹیچرز ڈے ہم مناتے ہیں 5 سپتمبر کو، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ بالکل، آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیچرز ڈے انٹرنیشنل لیول پہ 5 اکتوبر کو منایا جا رہا ہے، اور بھارت میں بھی 1962 تک یہ ٹیچرز ڈے یہی 5 اکتوبر کو منایا جا رہا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑے استاد رہے ہیں سروپلی رادھا کرشن، جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں 2 بار اور ایک پریزیڈنٹ بھی رہے۔ جو ہی وہ بھارت کے پریزیڈنٹ 1962 میں بنے، تو اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کا جنم دن منانا چاہتے ہیں۔ لیکن رادھا کرشن جی بہت بڑے استاد تھے، اس نے کہا جنم دن منانے کی میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا، اور اگر آپ مجھے شردھانجلی دینا چاہتے ہیں تو میرے جنم دن کو ٹیچرز ڈے کے طور پر آپ منائے۔ ہاں بالکل، وہ بہت بڑے استاد رہ چکے ہیں، اور ان کے جو لیکچرز سے آج بھی یاد کیے جا رہے ہیں۔ فلاسفی پہ ان کا جو عبور تھا وہ بہت، اور بھارتی فلاسفی کو اس نے آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑی دین ہے اس بھارت ورش کے لیے۔ یہاں پر اعجاز صاحب، اگر 2022 کی بات اگر کی جائے تو اسے بہت اہمیت دی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ بالکل، اگر ہم بات کریں گے 2022 کی ٹیچرز ڈے کی، تو 2-3 وجہ ہے اس کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے ہم نے جو دیکھا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ٹیچرز ڈے کی فنکشن نہیں ہو رہی تھی، یہ پہلی وجہ ہے۔ 3 سال کے بعد یہاں پر ٹیچرز ڈے اس طرح منایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سال نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اس سال یہاں پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہونی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی اہمیت میں اور زیادہ دوبال اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو آج کے راشٹرپتی ہے دروپدی مرمو صاحبہ، وہ بھی ایک ٹیچر ہے، اور 3 چیزیں ایک ساتھ مل کر ان چیزوں کا انضمام نے اس ٹیچرز ڈے کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹیچرز ڈے کی بات اگر کی جائے تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ریلیشن کیا رہنی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے؟ بالکل، اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ریلیشن پہ ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ ٹیچر کی ریلیشن اگر اس پہ تفصیلاً بات کریں تو یہ ریسپیکٹ اور ویلیوز کی ریلیشن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیچر میں آپ کو اپنے والد کی محبت، اپنے دوست کی شفقت اور اپنی ماں کی ہمدردی نظر آئے گی۔ تو ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو رشتہ ہے یہ ویلیو بیسڈ ہے، یہ ریسپیکٹڈ بیسڈ ہے، اور اس رشتے کو ہم کوئی نام نہیں دیتے، بنا نام کا وہ رشتہ ہے جو دنیا کے سب سے عظیم رشتہ ہے، اور ہمیں ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عظیم رشتے کی شان اور بان کو قائم رکھے اور کہیں بھی اس رشتے کو داغدار نہ ہونے دے۔ ٹیچرز ڈے کی بات اگر کی جائے تو وہاں پر اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو گفٹ دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں ٹیچرز کو، کیا یہ
اس ٹیچرز ڈے تک ہی محدود ہے کہ اس کے علاوہ بھی یہ ان بچوں کو اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے؟ نہیں، اگر گفٹس کی بات کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ٹیچرز ڈے پہ اسٹوڈنٹس گفٹ لائے. تو آپ نے اچھی بات چھیڑی. پرائیویٹ اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اچھے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں, ایلیٹ فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بڑے بڑے گفٹ لاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اسکولوں کے جو بچے ہیں بہت غریب فیملیوں سے آتے ہیں, فرسٹ جنریشن لرنر ہوتے ہیں, ان کے جو والدین ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ٹیچرز ڈے بھی کوئی ڈے ہے. تو اس لیے یہاں پر اتنا گفٹس نہیں ہو. لیکن یہ جو گفٹس لا رہے یہ پیار اور محبت کا گفٹ اگر اسٹوڈنٹ لا رہا ہے تو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور اسٹوڈنٹس کا یہ محبت ہمیشہ قائم رہے, سال بھر قائم رہے, تاکہ ہم ڈیلیور اچھی طرح سے کر پائیں گے. ٹیچرز ڈے پر پیرنٹس کا رول کیسا ہونا چاہیے, اور اس سال کی ڈے کی اگر بات کی جائے تو پیرنٹس کا رول کیسا رہا؟ بالکل ایک دفعہ پھر وہی بات, اگر آپ پھر پرائیویٹ اسکولوں میں پیرنٹس کا رول بہت اہم ہے اور وہاں پر تو لیکن ہمارے جو والدین ہیں ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتے, کیونکہ وہ فرسٹ لرنر جنریشن کے بچے ہیں ہمارے, اور انہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا ہے. شاید ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں اسکول بھی آنا ہے, اساتذہ سے پوچھنا بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, آج کون سا دن ہے. ان کو یہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, غربت کے مارے ہیں لوگ, تو زیادہ تر اسکول نہیں آتے, تو ان دنوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن اس بار ہم نے کوشش کی کہ پیرنٹ ٹیچر جو میٹنگز ہر مہینے ہو جائے, تو ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے. اب کسی حد تک پیرنٹس نے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر اگر بات کی جائے استاد کی, تو استاد نیشن بلڈر کہا جاتا ہے ایک استاد کو, تو استاد کی بھی کچھ ڈیمانڈز رہتی ہے. تو جو آج اس دن کی بات کی جائے ٹیچرز ڈے کی, تو اسے بہت اہمیت دی گئی ہے 2022 میں. تو آپ کی کیا ڈیمانڈز تھی اور کیا ان ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا ہے؟ دیکھیے, آج کے دن میں ڈیمانڈز پہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس بار جو ٹیچرز ڈے تھے اس میں بہت یہ پہلا مقصد اس کا اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی بہبودی کے لیے اسکیمز کو لانچ کیا جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت کے وزیر اعظم نے اس سال جو اسکیم لانچ کی ہے وہ پردھان منتری اسکولز فار رائزنگ انڈیا, 14,500 اسکولز اس میں آئیں گے. اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر بڈگام نے ایک اہم اسکیم 1 آفیسر 1 اسکول انیشیٹو شروع کیا ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے اگر ہم دیکھیں گے جو سب سے بڑی فنکشن یہاں پر ہوئی SKIC میں, اور وہاں پر ہمارے جو آنریبل لیفٹننٹ گورنر نے بہت اچھی تقریر کی. اس نے یہ کہا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو تیار کیجیے زندگی کے لیے, ایگزامس کے لیے تیار مت کیجیے. بہت اچھی بات رہی وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو لے کر, اور ان کی جو تقریر تھی اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں موجود تھیں جو ٹیچر کے لیے ایک سبق تھا. لیکن اس کے لیے ہم بہت زیادہ خوش ہیں, اساتذہ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, لیکن کچھ ملال بھی ہے. ہمیں بہت ساری امیدیں تھی اس ٹیچرز ڈے پہ کہ ہمارے جو مسائل اور مسئلے ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, ان معاملات پر کوئی نہ کوئی بات کرے, لیکن ان معاملات پہ کسی نے بات نہیں کی. ہمارے اساتذہ بہت سے معاملات سے جوجھ رہے ہیں, اور ان معاملات پہ اگر 5 سپٹمبر کو بات نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ ہماری یہی گزارش ہوگی جو ہمارے معاملات ہیں ان کے پاس پورا لسٹ پڑا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے اساتذہ ٹرانسفر کے لیے ترس رہے ہیں, بہت سارے اساتذہ پروموشن کے لیے ترس رہے ہیں, بہت سارے اساتذہ تنخواہوں سے محروم ہے ابھی, تو ان کا گریڈ 2 ابھی ٹرانزیکشن نہیں ہوا ہے. تو یہ مسائل اگر آج کے ڈیٹ میں ان پہ بات نہیں کریں گے, اس بات کا ملال ہے. لیکن باقی ہم بہت خوش ہیں جس طرح ہمیں اس ٹیچرز ڈے پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس ایفیشینٹ آفیسرز کی ٹیم ہے جو ریسپیکٹ ملا, ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. لیکن ملال اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے معاملات اور مسائل پہ بات نہیں ہوئی. یہ ڈیمانڈز آپ نے گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہے؟ بالکل ان کے سامنے 5-8 بار ان کے سامنے, اور آہستہ آہستہ وہ ڈیمانڈز بھی ہماری جو ہے پوری کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جن کو پوری کرنے کا ہمیں شوق بھی تھا. ہم سوچ رہے تھے کہ اس بار ایٹ لیسٹ رہبر تعلیم اساتذہ کی ٹرانسفر پالیسی کو لے کر کچھ نہ کچھ SKIC سے کوئی پیغام آئے گا, لیکن ایسا پیغام نہیں آیا ہے. ہم پھر ایک بار گزارش کریں گے کہ ہم اس پیغام کے منتظر ہیں, اس پیغام کو ہمارے تک پہنچائیے گا. آخر پر ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے, چونکہ ایک صدر آپ ہے JK ٹیچرز فورم کے, آپ کا کیا پیغام رہے گا ٹیچرز ڈے کے حوالے سے؟ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے اساتذہ کے لیے میرا یہی پیغام رہے گا کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں ان کرسیوں کے قابل جو بنا کے رکھا ہے. اب ان کرسیوں کو ہم لاوارث نہ چھوڑیں, ان بچوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ ان کرسیوں کے لیے کوئی وارث مل جائے آگے آنے والے وقت میں. اگر ہم ان کرسیوں کے لیے وارث پیدا نہیں کر پائے تو ہمیں شاید آنے والے وقت میں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ روپ صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے ساتھ JK ٹیچرز فورم کے پریزیڈنٹ, ضلع بڈگام کے پریزیڈنٹ مسٹر اعجاز صاحب, جو ہمیں ٹیچرز ڈے کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیچر ایک نیشن بلڈر ہوتا ہے, اور ہمیں ٹیچرز کا ریسپیکٹ
زندگی بھر کرنا چاہیے۔ اس پروگرام میں ہمیں یہاں پر ہی اجازت دیجیے۔ تازہ اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے JK Unheard۔